محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله مالك الحق المبين قاسم الجبارين مبين الظالمين مدرك الحاربين رب الشهداء والصديقين. الصلاة والسلام على خاتم النبيين ورحمة للعالمين ومخاطب بطه وياسين العبد المؤيد والمنصور المسدس المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. وعليه وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ورحمة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. ووجدك عائلا فأغنى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. دعائے سلامتی امام زمانہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حجت ابن حسن صلواتک علیہ وعلی آلہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها سبيلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ابتدا کرتے ہیں خدا کے بابر کے نام سے کہ وہ پروردگار عالم کہ جو ایجاد کرنے خلق کرنے سے پہلے بھی موجود تھا اور سب کچھ فنا ہو جانے کے بعد بھی باقی رہنے والا ہے. وہ ایسا علیم ہے کہ جو اس کا ذکر کرے اسے فراموش نہیں کرتا، جو اس کا شکر ادا کرے اس کی نعمتوں میں کمی آنے نہیں دیتا. اور آج میں اور آپ اس فرش عزا پر بیٹھ کر خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ بارے رہا تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں یہ توفیق دی، یہ سعادت دی کہ ایک مرتبہ پھر ہم اس فرش عزا پر بیٹھ کر زمانے کے امام کو ان کی جدادہ فرصہ لیں گے. آپ سب جانتے ہیں کہ آج ہماری مجلس کا عنوان کون ہے، کون سی ہستی ہے؟ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا. اور دیکھیے آج کی مجلس کے حوالے سے میں نے 2 کوشچنز دیے ہیں کہ انہی پر مجھے تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے. پہلا کوشچن ہمارا یہ ہوگا کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ جو ملکۃ العرب جو سیدہ قریش کہلاتی تھی، پروردگار عالم نے ان کو کیا مقام اور منزلت عطا کی ہے. اور دوسرا ہمارا کوشچن یہ ہوگا کہ ان کو یہ مقام کیوں ملا، کیا مقام ملا اور کیوں مقام ملا. ان دونوں کوشچنز کو آج ہم کوشش کریں گے تھوڑا سا اس کو ہم کھولیں، اس میں تھوڑی سی گفتگو کریں. لیکن اس سے پہلے کہ ہم ان کوشچنز کو سالو آؤٹ کریں، ان پہ بات کریں، آج پہلے ہم ابتدا میں بی بی کا مختصر سا شجرا جسے ہم کہتے ہیں نا بایو ڈیٹا، تھوڑا سا اگر بایو ڈیٹا کو بیان کریں کہ خود آپ کا نام خدیجۃ الکبریٰ ہے، آپ کے والد جناب خویلد بن اسد، جبکہ والدہ ماجدہ کا نام فاطمہ بنت زاہدہ ہے. آپ کی پیدائش یعنی ولادت کے حوالے سے جو ہمیں سن ملتا ہے، دیکھیے تاریخ نہیں ملتی ہمیں کتابوں میں، لیکن سن ملتا ہے کہ کس ایئر میں آپ کی ولادت ہوئی، تو 555 عیسوی یہ ہمیں سن ملتا ہے آپ کی ولادت کا. اگر ہم آپ کے القابات کی طرف آ جائیں کہ کیا ٹائٹلز تھے جو بی بی کو عطا کیے گئے، ان میں نے ابھی جیسے بتایا ملکۃ العرب، اپنے زمانے میں وہ ایک ملکہ کہلاتی تھی. اسی طرح سیدہ قریش یعنی پورے قریش کی سیدہ سردار کہلاتی تھی. ان کی پاکیزگی کا یہ عالم تھا کہ انہیں طاہرہ جیسے لقب سے پکارا جاتا تھا. اب کی اگر ہم کل عمر مبارک دیکھیں تو کہیں کتابوں میں 63 ایئرز ملتی ہے اور کہیں ہمیں
5 years بھی ملتی ہے. اگر ہم آپ کی وفات کے بارے میں بات کریں تو 10 رمضان 620 عیسوی یہ وہ ڈیٹ اور ایئر ہے جب آپ کی ہم وفات کی ڈیٹ ہم کو کتابوں میں ملتی ہے. اور مدفن کے حوالے سے کہ کہاں بی بی کو دفن کیا گیا تو مکہ مکرمہ میں جو ایک قدیم قبرستان ہے جسے جنت المالا کا قبرستان کہا جاتا ہے, اسی قبرستان کے اندر بی بی کا مدفن بھی ملتا ہے. اور ہم سب کی دعا ہے, اور آج جمعے کا دن یہ وقت کہ جب دعاؤں کی قبولیت کا وقت بھی ہے, ہم دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ہم سب کو اس سال اور ہر سال بار بار مکہ مکرمہ کی زیارت نصیب فرمائے, اور آپ سب کو آمین کہنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اب ہم بات کرتے ہیں بی بی کے مختصر سے شجرے کے بعد. پہلا کوشچن, بی بی کے فضائل کیا ہیں, آپ کا مقام اور مرتبہ کتنا بلند ہے, کہ اگر ہم اس کو تھوڑا سا سمرائز کریں تو دیکھیے یہ وہ بی بی ہے کہ جو ابتدائی اسلام لانے والوں میں پہلی خاتون, کہ جیسے روایت ملتی ہے کہ جب کوئی شخص مکے سے گزر رہا تھا اس نے دیکھا کہ میں نے دیکھا کہ پیغمبر کھڑے ہوئے ہیں, ان کے پیچھے مولائی کائنات ہے اور ایک ہستی جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی ہے, اور وہ کچھ عمل انجام دے رہے. کیا عمل تھا؟ وہ نماز کو ادا کر رہے تھے. یعنی اسلام لانے والوں میں پہلی ہستی وہاں پر ہمیں خواتین کے اندر جناب خدیجہ کا نام ملتا ہے. اسلام بھی لائی ہے اور عبادتوں کے حوالے سے بھی ہم دیکھیں تو یہ پیغمبر کے ساتھ ساتھ ہمیں دکھائی دیتی ہے. دوسرے مقام پر ان کی فضیلت ہمیں ملتی ہے کہ یہی وہ ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جن کا ذکر پروردگار عالم نے قرآن میں واضح طور پر کیا ہے. سورہ ضحیٰ کی جس آیت کو میں نے سرنامہ کلام بنایا, آیت نمبر 8 تقریباً آخری آیت کہ جس پر پروردگار عالم کہہ رہا ہے اور ہم نے تم کو تندرست دیکھ کر غنی کر دیا. اور یہ کیسے غنی کیا کہ جب اللہ کے رسول تندرست تھے, مال کی کمی تھی, تو جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے مال کے ذریعے آپ کو غنی کیا, جس کا ذکر پروردگار عالم قرآن میں بیان کر رہا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ آپ کی فضیلت میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہمیں دکھائی دیتی ہے کہ آپ کے لیے پروردگار عالم نے جنت میں خاص مقام, خاص محل تعمیر کیا ہے. اور ابھی جب میں لیکچر کو تیار کر رہی تھی مجلس کو, تو میں نے ایک عالم سے سنا وہ جو اسپیشل محل بی بی کے لیے بنایا گیا ہے وہ کتنا اسپیشل ہے کہ کہا جاتا ہے ایک پورا موتی, آپ کو پتا ہے نا, موتی لیا ہے خدا نے, اس موتی کو اندر سے خالی کیا اور اس موتی کے اندر بی بی کے محل کو تعمیر کیا گیا. تو کیا مقام ہے جناب خدیجہ الکبریٰ کا کہ خدا نے ان کے لیے خاص محل بنایا, اور اس محل کے اطراف میں جن بیویوں کا ذکر ہمیں ملتا ہے کہ یہ فضیلت ہمیں جناب خدیجہ الکبریٰ کی ملتی ہے کہ خود ان سے پیغمبر اکرم سے کہا گیا کہ خدیجہ کو یہ پیغام پہنچا دو. کیا پیغام پہنچا دو؟ کہ آپ کے ساتھ جنت میں رہنے والی 4 اہم خواتین ہوں گی, کہ جن میں جناب مریم کا ذکر ملتا ہے, جناب آسیہ کا ذکر ملتا ہے, جناب موسیٰ کی بہن جناب کلثوم کا ذکر ملتا ہے, کہ یہ وہ خواتین ہیں جو آپ کی خدمت کے لیے آپ کے ساتھ ساتھ وہاں جنت میں موجود ہوگی. تو دیکھیے جب ہم تصور کرتے ہیں کہ آپ کا اسٹیٹس, آپ کا مقام اتنا بلند, تو یہ اسٹیٹس, یہ مقام, یہ فضیلت آپ کو کیوں ملی؟ ہمارا دوسرا سوال, اسی کو اب ہم حل کریں گے اور اسی میں ہماری تمام تر باتیں ہوں گی کہ آخر وہ کیا بی بی کی قربانیاں تھیں کہ جن کے سبب سے خدا نے آپ کو اتنا بہترین مقام عطا کیا ہے. تو دیکھیے قربانیوں کو بھی ہم پھر 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیتے تاکہ ہمیں یاد رکھنا آسان ہو جائے. بی بی کی پہلی قربانی مال کی قربانی, بی بی کی دوسری قربانی آپ کی جسمانی جو زحمتیں, جو تکلیفیں آپ نے برداشت کی, اور 3rd نمبر پر تیسری قربانی جب آپ کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا, معاشرتی طور پر آپ سے لوگوں نے تعلقات توڑ دیے. تو دیکھیے تینوں پہلوؤں کو اگر ہم دیکھیں, پہلی قربانی کہ جس کا ذکر پروردگار عالم قرآن میں بھی کر رہا ہے کہ ہم نے تمہیں تندرست دیکھا تو غنی کر دیا. کس کے ذریعے غنی کیا؟ دولت
जनाब खदीजत कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के जरिए। तो बीबी के पास कितनी दौलत थी, दौलत कहाँ से आई? हम सोचते हैं ना, जब हम एक क्वेश्चन खोलते हैं उसके अंदर हमारे पास उसके फिर हम शिके बनाते चले जाते हैं। अच्छा बीबी मालदार थी, तो बीबी के पास ये माल आया कहाँ से? हमारे पास भी आ जाए तो हम भी खर्च करें, बीबी के पास माल आया कैसे? थोड़ा सा हिस्टोरिकल अगर बैकग्राउंड सुने, स्टोरी के फॉर्म में कि देखिए, जिस वक्त मक्के की सरजमीन आबाद हुई जनाब इस्माइल की औलाद से, और वक्त गुजरता गया, लोग बढ़ते चले गए, पॉपुलेशन इंक्रीज होती चली गई, तो उस वक्त मक्का इतना फैला हुआ नहीं था, तो लोगों ने मक्के से बाहर जाकर रहना शुरू कर दिया। और कहा जाता है कि कुछ अफराद थे जो मक्के से निकलते हैं और यमन की जानिब चले जाते हैं। अब देखिए, उस दौर में यमन जो था ना, कहते हैं बहुत ऐसी सरजमीन थी कि जहां जो वो जाता था वहां पर उसे बड़ी दौलत मिलती थी। हम कहते हैं तो बड़े ही पैसे वाला मकान था कि बहुत आसानी से लोग वहां पर पैसा कमा सकते थे। क्यों कमा सकते थे? क्योंकि वो कोस्टल एरिया था, वहां पर अब जैसे आप जबान में कहते हैं ना, फ्री पोर्ट था। जैसे हमारे पास बॉम्ब सी पोर्ट है, वहां पर फ्री पोर्ट था, तो तिजारत के बहुत ज्यादा मौके थे। तो जब जितनी तिजारत थी उतना ही माल भी ज्यादा आ रहा था। अब ये अफराद जो मक्के से निकल के यमन में गए, तो अब इनके पास माल आना शुरू हो गया, तिजारत उनकी बढ़ती चली गई, तो देखिए मालदार होते चले गए। लेकिन इसी के साथ साथ कहा जाता है कि यमन के करीब ही अफ्रीका का एक मुल्क है इथियोपिया, वो यमन से बहुत क्लोज है, और इथियोपिया में जो लोग रहते थे उनका मजहब ईसाइयत था, वो क्रिश्चियन थे। ये जो मक्के से गए थे ये तो दीन इब्राहिम पर बाकी थे, लेकिन वो जो इथियोपिया वाले थे वो क्रिश्चियनिटी को इख्तियार किए हुए थे, मगर चूंकि बहुत क्लोज रहते थे, तो नतीजा क्या हुआ, बहुत सारे लोग इंस्पायर होने लगे, क्योंकि इस्लाम तो आया नहीं था, दीन इब्राहिम पर बाकी थे, उन्होंने अपने दीन को छोड़ना शुरू कर दिया और ईसाइयत को इख्तियार करना शुरू कर दिया। आहिस्ते आहिस्ते वो लोग ईसाई बनते चले गए, और ईसाई बनने के साथ साथ उन्होंने एक और खुसूसियत को जो ईसाइयत की है उसे अडॉप्ट कर दिया। ईसाइयों की एक बात होती है, वो बन जाते राहिब। राहिब का मतलब क्या होता है? जैसे सारा अपना मालो असबाब छोड़ा, दुनिया छोड़ी, बस आप बैठे और खुदा की इबादतें करेंगे, हर चीज से ताल्लुक को तोड़ लेना। देखिए, इस्लाम कभी रूहानियत का मजहब नहीं है। इस्लाम आपसे ये नहीं कहता है कि दुनिया की हर चीज छोड़े और सिर्फ मुसल्ला इबादत पर बैठ जाए, नहीं। अगर आप माह मुबारक रमजान में भी देखें, जहाँ हुकूकुल्लाह की बात आती है, जहाँ आपसे कहा जाता है रोजा रखो, नमाज पढ़ो, दुआएं पढ़ो, सब कुछ करो, साथ साथ क्या कहा जाता है, बुजुर्गों का एहतराम करो, अपने घर में काम करने वालों का ख्याल करो, अम्मा की मदद करो, यानी कि हुकूकुल इबाद भी हमें साथ साथ करना है। लेकिन वो रूहानियत का शिकार हुए, सब कुछ छोड़ा, अपनी दौलत छोड़ी और राहिब बन गए। अब ये सारी दौलत जो यमन में जमा हुई थी, एक एक करके सब ईसाई होते चले गए, और एक दिन में नहीं हुए, 500 इयर्स लगा। 500 इयर्स में वो सबके सब चेंज हो गए और सबके सब ईसाई हो गए, राहिब बन गए, सबने अपना मालो असबाब छोड़ दिया। फकत एक शख्सियत थी जो दीन इब्राहिम पर बाकी रहे, और वो थे खवैलत। खवैलत किसके बाबा थे? बीबी खदीजत कुबरा सलामुल्लाह अलैहा। अब जितना मालो असबाब था वो जनाब खवैलत के पास आ गया। अब खवैलत के पास सारी माल दौलत आ गई, और जब जनाब खवैलत इस दुनिया से गए तो वो सारा मालो असबाब जनाब खदीजत कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के पास आ गया। और कितना माल था? आपने हर साल मजलिस में सुना कि कहीं मिलता है कि 70,000 ऊँट, कहीं 80,000 ऊँट, कहीं 8 लाख ऊँट। यानी कि वही बिजनेस लेडी थी, सरदार थी और बिजनेस थी, और उनके इतने ऊँट थे जो तिजारत का सामान लेकर जाते थे। इसी के साथ साथ कहा जाता है इनके गुलाम और कनीजों की तादाद कहीं किताबों में हमें 400 मिलती है। हमारे पास तो एक मासी आती है ना काम करने, उनके पास 400 गुलाम और कनीजे थे। उनका घर कहा जाता है मक्के का इतना बड़ा घर था कि तमाम मक्के के अफराद वहां आकर ठहर सकते थे। लेकिन उस वक्त पॉपुलेशन कम थी ना, मगर जितनी पॉपुलेशन थी सब आकर ठहर सकती थी। उस मकाम के ऊपर कहा जाता है सोने का गुंबद भी बना हुआ था। बीबी खदीजत कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से मिलता है कि वो जो लिबास पहनती थी वो सोने के तारों से बना होता था, और एक दफा पहन लेती थी तो दोबारा पहनने की बारी
نہیں آتی تھی. تو آپ سوچیں کہ کتنا مال و اسباب تھا. کہ ایک اور روایت میں پتہ چلتا ہے کہ اگر ان کے مال و اسباب کو لا کر رکھا جائے ایک مقام پر اور سامنے کوئی دوسرا شخص ہو تو وہ یہاں بیٹھنے والے شخص کو دیکھ نہیں سکتا تھا. اتنا مال و اسباب جناب خدیجہ الکبریٰ کے پاس تھا. مگر بیوی نے اس تمام مال کو جب پیغمبر اکرم سے شادی کی، ان سے نکاح کیا، پیغمبر کے گھر پر آئی اور ایک مرتبہ اللہ کے رسول کو پریشان دیکھا، سوال کر لیا، یا رسول اللہ پریشان کیوں ہیں؟ کہا اے خدیجہ مکے والوں کی حالت دیکھ رہا ہوں، قحط کا زمانہ ہے، لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے. جب میں ان کو اس حالت میں دیکھتا ہوں میرا دل تڑپ اٹھتا ہے، میں پریشان ہو جاتا ہوں. اور اللہ کے رسول کی اس پریشانی کو دیکھتے ہوئے جناب خدیجہ نے اپنے غلام کو بلایا اور کہا سارا مال و اسباب لے کر آؤ اور مکے کے تمام سرداروں کو جمع کر. مال و اسباب لا کے رکھا گیا، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک. اتنا مال، جیسے میں نے کہا نا، میں یہاں بیٹھی ہوں، میرے سامنے اگر مال ہو تو مجھے سامنے والی بیٹھی ہوئی ٹیچر نظر نہ آئے. اتنا مال و اسباب. اور جب مکے کے سردار آئے تو تمام سرداروں کے سامنے بی بی کا یہ کہنا کہ میں اپنا یہ سارا مال و اسباب پیغمبر اکرم کو ہبا کرتی. ہبا کا مطلب گفٹ کرتی، سب کچھ ان کو دے دے تاکہ سب گواہ رہنا کہ میں نے خود اپنا مال دیا ہے. اللہ کے رسول نے طلب نہیں کیا تھا، میں نے اپنا مال اللہ کے رسول کو دیا. اور پھر اللہ کے رسول نے وہ مال لیا اور پھر اس مال سے کیا کیا؟ جتنے پریشان حال تھے ان کی پریشانیاں دور، جو غلام تھے انہیں آزاد کرایا. اور یہی وہ مال خدیجہ ہے کہ جب مسلمانوں پر وہ کٹھن وقت آیا کہ جب 3 سال کے لیے مسلمان شیب ابی طالب میں محصور کر دیے گئے. ہم کہتے ہیں نا ہاؤس اریسٹ، انہیں وہاں پر محصور کر دیا گیا کہ کسی کا بھی کوئی تعلق مکے والوں سے باقی نہیں رہتا. بہت ریسٹرکشن تھی مسلمانوں کا. کہا نہ آپ کوئی تجارت کریں گے، نہ کوئی خرید و فروخت کریں گے، کچھ نہیں کریں گے، آپ صرف شیب ابی طالب میں بند ہو کریں گے. اس وقت بھی مسلمانوں کے پاس جو مال کام آیا تھا وہ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا تھا. تو دیکھیے اتنا مال ہونے کے باوجود بی بی کی وہ قربانی. اور دیکھیے اس قربانی کے بعد میرا اور آپ کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ ہم کبھی کسی کی مدد کرتے ہیں اور سامنے والے سے جب ہم مدد کے خواہاں ہوتے ہیں، ان سے سوال کرتے ہیں آپ تم ہماری مدد کر دو، وہ منع کر دے تو ہم پلٹ کر کہتے تمہیں یاد نہیں اس دن میں نے تمہاری مدد کی تھی. ہم تھوڑی سی مدد کر کے فوراً حق کو جتا دیتے ہیں. مگر یہ بی بی کا کردار سب کچھ دے دیا، کبھی پلٹ کر یہ نہیں کہا یا رسول اللہ میرے مال کا کیا ہوا. آپ کو پتا ہے بی بی کے پاس اتنا مال تھا مگر بی بی نے اپنی زندگی کے آخری 5 سال جو میں نے کتابوں میں پڑھا، کہیں ہو سکتا ہے ایئر میں آگے پیچھے بھی ہو، 3 سال 5 سال ایک ہی لباس میں گزارے. آپ سوچیں وہ بیوی جو ایک دفعہ پہننے کے بعد دوسرا لباس نہ پہنتی ہو، 5 سال ایک لباس میں گزارے مگر کبھی شکوہ اور شکایت نہیں کیا. میرے اور آپ کے لیے اہم ترین پیغام، اگر ممی کبھی میرے لیے عید کے لیے کوئی نئی چیز نہ لا سکے میں تو ناراض ہو جاتی ہوں. سب کے لیے ہے آپ کے پاس، میرے لیے نہیں. ایسے ہی ہو جاتا ہے نا کبھی کبھی ہم سے. لیکن بی بی خدیجہ نے کبھی کوئی سوال نہیں کیا. جانتی تھی کہ اللہ کے رسول کو جو دے دیا وہ راہ خدا میں دے دیا. اور وہی مال ہے کہ جس کے بارے میں خود کہا جاتا ہے نا کہ اسلام جو پھیلا ہے وہ یا مولا کائنات کی تلوار سے یا جناب خدیجہ کی دولت سے. آج میں اور آپ جو مسلمان دکھائی دے رہے ہیں نا، اس میں بہت بڑا کردار دولت جناب خدیجہ کا. تو پہلی قربانی جو جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے دی وہ مال کی قربانی، اور کبھی اسے جتایا نہیں. دوسری قربانی کی جس کے سبب سے خدا نے ان کے اسٹیٹس کو ہائی کیا وہ ہے جسمانی اذیتوں کا برداشت کرنا. کس انداز سے بی بی نے جسمانی اذیتوں کو برداشت کیا؟ میں نے بھی آپ کو بتایا آپ کے پاس غلام کنیزیں 400. آپ سوچیں جن کے پاس غلام اور کنیزیں 400 ہو، کیا وہ کوئی کام خود کرتی ہوں گی؟ ان کے لیے تو عادت ہے کوئی پانی پلانا ہے تو کوئی پانی پلا دے، کوئی لباس لا دے، کوئی کھانا لا دے، کوئی کچھ کر دے، کوئی کچھ کر دے. بی بی کے پاس تو اتنے غلام اتنی کنیزیں، بی بی نے کوئی کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. لیکن تاریخ بتاتی ہے، ہسٹری ہمیں بتاتی ہے جب بی بی کا نکاح ہوتا ہے اور آپ پیغمبر
پیغمبر کے گھر میں تشریف لاتی ہیں. اب دیکھیں اس کے بعد وہ زمانہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ جب اللہ کے رسول روزانہ جو ہے وہ غار حرا میں جاتے ہیں. غار حرا کیا ہے؟ مکے کے اندر پہاڑ پر ایک غار بنا ہوا ہے، کیو، جہاں بیٹھ کر اللہ کے رسول عبادت کیا کرتے تھے. اور اسی غار کی خصوصیت بھی کیا ہے؟ کیا خصوصیت ہے وہاں پہ؟ کیا ہوا تھا جی؟ کوئی بتائے گا مجھے؟ جی، پہلی وحی کا نزول. اب دیکھیں وہاں اللہ کے رسول بیٹھ رہے ہیں اور وہاں پر کریں. اب دیکھیں پہاڑ کے اوپر ہے. آج بھی اگر کوئی جائے نا تو وہاں پر چڑھنا آسان نہیں ہے، جبکہ آج اتنے سالوں کے بعد 1400 صدیاں گزرنے کے بعد اتنی ترقی ہو گئی ہے کہ وہاں پر سٹیز بنا دی گئی ہیں پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کے. اور لیکن آج بھی لیٹسٹ میں ابھی آپ کو کچھ مہینوں پہلا کا واقعہ بتاؤں کہ ہمارے ایک ریلیٹیوز گئے غار حرا پہ چڑھ کر، 3 گھنٹے لگے ان کو جانا، وہاں سے 2 رکعت نماز پڑھنا اور واپس آنا. 3 hours، کیونکہ آسان نہیں تھا اتنی بلندی پر چڑھ کر جانا. مگر ہمیں تاریخ بتاتی ہے جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی جسمانی جن قربانیوں کو انہوں نے پیش کیا کہ جب اللہ کے رسول بیٹھ کر غار حرا میں عبادت کیا کرتے تھے، یہ جناب خدیجہ الکبریٰ کی ذات تھی جو اللہ کے رسول کے لیے کھانا لے کر آتی تھی. اس پہاڑ پر چڑھ کر آنا جسے آج بڑے بڑے لوگ چڑھنا مشکل ہوتا ہے ان کے لیے. بی بی اس زمانے میں جب کوئی سٹیج بنی بھی نہیں تھی، فقط سنگریز پہاڑ تھا، اس پہاڑ پر چڑھ کر آتی تھی. اور دیکھیں یہ مقام خدیجہ ہے کہ بی بی کی یہ قربانی ہے کہ جس کو خدا نے کیسا ریکگنائز کیا. کہتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے رسول اسی غار میں بیٹھ کے عبادت کر رہے تھے، جناب جبرائیل آ گئے. ان کا تو کام یہ تھا کہ خدا کا پیغام لے کر آئے. اب آئے تو اللہ کے رسول نے کہا ہے جبرائیل کیا پیغام لائے ہو؟ کون سی آیت، کون سا قرآن، کون سا سورہ، کون سے قرآن کا کون سا سورہ؟ اس وقت جناب جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ، میں آج کوئی قرآن کا سورہ نہیں لایا، کوئی قرآن کی آیت نہیں لایا، فقط خدا کا ایک پیغام، ایک میسج لے کر آیا. اور میسج کیا ہے کہ پروردگار عالم نے کہا ہے کہ دیکھیں خدیجہ اپنے مقام سے چل چکی ہے، کھانا لے کر آپ تک پہنچنے والی ہے. اور پروردگار عالم نے کہا کہ جب خدیجہ آپ تک آ جائے تو خدیجہ کو خدا کا سلام پہنچا دیجیے گا. کیا مقام جناب خدیجہ ہے کہ خود پروردگار عالم جناب خدیجہ کو سلام بھجوانا. یہ آپ کی جو زحمت جسمانی طور پر آپ نے اٹھائی، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں اس شیب ابی طالب میں بھی، میں نے کہا نا کہ 3 سال جو مسلمانوں نے گزارے کہ جو آسان نہیں تھا، اپنے گھر کو چھوڑ کر، اپنے بستر کو چھوڑ کر اس جگہ پر محصور ہو جانا، ایک چھوٹے سے جگہ پر کہ جہاں پہ ہمیں کوئی فیسلٹیز نہ ہو، سونے کے حوالے سے، شیڈ کے حوالے سے کچھ نہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ کھانا پینا بھی بہت کم. یہی وجہ ہے نا کہ ہمیں ملتا ہے کہ وہاں پہ کھانے پینے کی اتنی قلت ہو گئی تھی، اتنی شارٹیج ہو گئی تھی کہ لوگ وہاں پہ جڑی بوٹیاں، جو وہاں کی جنگلی جڑی بوٹیاں نا وہ کھایا کرتے تھے. بھوک تو مٹانی ہے تو کیا کرے. اور انہی جڑی بوٹیوں میں سے ایک جڑی بوٹی جب بی بی نے کھائی تھی اس میں زہر تھا، وہ زہریلی تھی، پوائزنس تھی، جس کے زہر کے سبب سے جناب خدیجہ بیمار ہو گئی. اور اسی بیماری میں ہی آپ کی، ہم کہتے ہیں رحلت ہوئی، آپ کی وفات ہوئی. تو دیکھیں جسمانی طور پر بھی آپ نے وہ زحمتیں برداشت کی ہیں، کس کی خاطر؟ اللہ کے رسول کا ساتھ دینے کی خاطر، دین اسلام کی خاطر. میرے لیے اس موقع پر ایک پیغام، میں دین اسلام کی خاطر جسمانی طور پر کیا قربانی دے رہی ہوں، مجھ سے اسلام کیا ڈیمانڈ کرتا ہے. چھوٹی سی اگر مجھ سے ڈیمانڈ کرے، اور چھوٹی سی بات آپ سے کروں گی، ایسی بات جو پریکٹیکلی آپ کر سکتے، وہ ہے گرمیوں کے اندر حجاب کرنا. الحمدللہ ہمارے یہاں کی ساری بچیاں مکمل حجاب میں ہوتی ہیں، کیونکہ اسکول کا تو یونیفارم ہی ہے، بغیر مکنے کے آپ آ نہیں سکتے، بغیر ساکس کے آپ آ نہیں سکتے. لیکن اسکول کے باہر بھی چاہے گرمی کتنی ہی ہو، ہمیں کتنی ہی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے، اگر ہم جناب خدیجہ الکبریٰ کے چاہنے والے ہیں، انہیں اپنی ماں سمجھتے ہیں، تو یہ ہماری ذمہ داری کہ اگر تھوڑی سی زحمت بھی اٹھانا پڑے تو جب ہم اپنے گھر سے باہر نکلے یا ہمارے گھر کے اندر کوئی نامحرم آ جائے، ہمیں اپنے حجاب کا خیال کرنا ہے. فقط مکنا نہیں پہن لینا.
اگر ہماری سلیو چھوٹی ہے تو ایکسٹرا سلیو پہننا بھی ہماری ذمہ داری. گھر سے باہر جا رہے کوئی نامحرم ہے, ساکس پہننا بھی میری ذمہ داری. اسکول میں تو ایز اے یونیفارم پہن لیتے ہیں, اسکول کے باہر کہیں شادی میں جا رہے تو میرے پیر کیسے نظر آئیں گے؟ پیروں کا بھی حجاب ویسا ہی ضروری ہے جتنا سب کا حجاب ضروری ہے. اپنے آپ کو تھوڑا سا اگر میں زحمت میں ڈال لوں, کس کی پیروی کرتے ہوئے؟ جناب خدیجہ کی پیروی کرتے ہوئے, کہ مجھے تھوڑی سی زحمت ہو, لیکن اس کے سبب سے کیا ہے کہ خدا نے جناب خدیجہ کو وہ مقام دیا. ہم بی بی کی سیرت پر عمل کریں تو خدا ہمیں بھی کامیابی عطا کر دے گا. تو بی بی کی زندگی کا دوسرا پیغام کہ جسمانی طور پر وہ زحمتیں اٹھائیں. تیسری بات اور بات مکمل, سوشل بائیکاٹ. دیکھیے جناب خدیجہ جو سید قریش کہلاتی تھی, جو ملکۃ العرب کہلاتی تھی, جو پورے علاقے میں مشہور تھی, بیسٹ بزنس وومن, کیونکہ ان کا اتنا تجارت کا سامان جاتا تھا. مگر جب آپ نے پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پیغمبر سے نکاح کیا تو آپ کو پتا ہے وہ جتنی ان کی سہیلیاں تھیں, جو ان کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی تھیں, وہ سب کے سب نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اے خدیجہ تم نے محمد جیسے شخص سے نکاح کر لیا, جو یتیم بھی ہے نعوذ باللہ من ذالک, جو فقیر بھی ہے, نادار بھی ہے, تنگدست بھی ہے, کوئی پیسہ تو نہیں تھا اللہ کے رسول کے پاس, تم نے محمد جیسے شخص سے نکاح کیا, ہم تم سے اپنا ریلیشنز توڑ لیں گے. ان سب نے بی بی سے دوستی توڑ لی, سوشل بائیکاٹ کر دیا. اب سوچیں, جب ہمارے پاس کوئی ہماری سہیلی نہ ہو, کوئی ہم سے بات کرنے والا نہ ہو, کوئی ہمارا رشتہ دار نہ ہو, کوئی ہمارا خیر خواہ نہ ہو, ہماری زندگی کیسی گزرے؟ ہر ایک کی زندگی میں ہم یہاں اسکول آتے ہیں, سب سے زیادہ ہمیں کیا اچھا لگتا ہے؟ اپنے دوستوں سے باتیں کرنا, اپنے دوستوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا. اور جب وہی سہیلیاں ہم سے دوستی توڑ لیں, دل پہ کتنا برا سا گزرتا ہے. سوچے بی بی کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا, ہر ایک نے اپنا تعلق بی بی سے توڑ لیا. کہا تم نے ان سے شادی کی, اب ہم تم سے کوئی بات نہیں کریں گے, کوئی ریلیشن نہیں رکھیں گے. اور یہ وقت بی بی پر اس وقت بھی کٹھن گزرا جب بی بی حاملہ ہو گئی. اب دیکھیے اس وقت میں کہ جب ایک عورت پریگنٹ ہوتی ہے تو اسے ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی آئے, اس کی دلجوئی کرے, اس وقت میں جب وضع حمل ہو رہا اس کی مدد کرے. اور ایسے میں بھی جب کوئی بھی بی بی کی دلجوئی کرنے والا نہیں تھا, بی بی نے کیسی تنہائی محسوس کی تھی. اور ایسے میں خدا نے ایک انتظام کیا. کیسا انتظام؟ ایک مرتبہ اللہ کے رسول جب گھر میں آئے اور جناب خدیجہ کو دیکھا کہ وہ کسی سے گفتگو کر رہی ہیں, باتیں کر رہی ہیں. پوچھا خدیجہ کس سے باتیں کر رہی ہو؟ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے, مکے والوں نے سب نے آپ سے اپنا رشتہ توڑ لیا ہے, کوئی آپ سے بات کرتا نہیں, کوئی آپ سے تعلق رکھتا نہیں, آپ کس سے باتیں کر رہی ہیں؟ اس وقت بی بی نے کہا یا رسول اللہ, پروردگار عالم نے جو مجھے اولاد, بیٹی کی صورت میں اولاد دی ہے, جو میرے شکم میں موجود ہے, یہ بیٹی میری دلجوئی کرتی ہے, یہ مجھ سے باتیں کرتی ہے, یہ میرا دل بہلاتی ہے. اور دیکھیے یہ ماں اور بیٹی کا رشتہ کتنا مضبوط تھا, کتنا کلوز تھا کہ جب جناب خدیجہ اس دنیا سے جا رہی ہیں تو بی بی نے کچھ وصیتیں کی. ان میں سے ایک وصیت کیا تھی؟ دیکھیے ایک وصیت تو یہ کی تھی کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے کہا تھا کہ اے بیٹی فاطمہ, اپنے بابا سے کہنا کہ اپنی ابا, مجھے وہ ابا کہ جب اللہ کے رسول غار حرا میں پہن کے جاتے تھے, وہی نازل ہوتی تھی, وہی ابا پہنتے تھے, وہ ابا کا ہی مجھے کفن دے دیں. اور دیکھیے علماء کی بہت ساری علتیں بیان کرتے کہ یہ کیوں بی بی نے وصیت کی. تو کہ ایک تو یہ بتایا بی بی نے کہا مجھے قبر سے خوف محسوس ہوتا ہے. آپ سوچیں جب جناب خدیجہ جیسی شخصیت جن کا قرآن میں ذکر ہے, جن کا اللہ کا رسول خود پروردگار عالم جن کے لیے سلام بھجوا رہا ہے, وہ قبر سے ڈر رہی ہے, اور میں اور آپ کتنے ریلیکس ہیں. جب مریں گے تو دیکھیں گے, جب مریں گے دیکھیں گے نہیں. آج اس قبر کی مجھے اور آپ کو تیاری کرنی ہے. بی بی پریشان ہو رہی ہے اپنی قبر کو یاد کر کے. بی بی نے کہا مجھے خوف آتا ہے اپنی قبر کے حوالے سے, میں چاہتی ہوں
کہ میں اس ابا کے ساتھ قبر میں جاؤں، کیونکہ جو چیز رسول سے مس ہو جائے پھر اس پر کوئی عذاب نہیں آ سکتا. تو ایک وجہ تو یہ. دوسری وجہ بی بی کی اس وصیت کی یہ بھی علماء بیان کرتے ہیں کہ بی بی جانتی تھی کہ اللہ کے رسول کے پاس مجھے کفن دینے کے لیے کوئی پیسے یا وہ کفن موجود نہیں ہے. بی بی نے کہا میں وصیت ہی ایسی کر جاؤں کہ اللہ کے رسول کو کوئی پریشانی کا سامنا کرنا نہ پڑے. کیسا رسول کا ساتھ دینے والی، خیال رکھنے والی ذات جناب خدیجہ الکبریٰ کی تھی. تو ایک وصیت تو ہمیں ملتی ہے جو کفن کے حوالے سے، اور دوسری وصیت خود بی بی نے اللہ کے رسول کو بلایا اور ایک وصیت کی تھی. کیا وصیت کی؟ اور کہا تھا یا رسول اللہ میں دنیا سے جا رہی ہوں مگر میں ایک وصیت آپ کو کر کے جا رہی ہوں، اور وصیت کر رہی ہوں اپنی بیٹی فاطمہ کے حوالے سے. میری بیٹی بہت کم سن ہے اور یہاں کے وہ لوگ ہیں، وہ عورتیں ہیں کہ جن کے متعلق مجھے خوف ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی عورت میری بیٹی فاطمہ کو نقصان پہنچا دے، کوئی ایسا نہ ہو میری بیٹی کو کوئی تماچا مار دے. یا رسول اللہ یہ میری وصیت ہے کہ میری فاطمہ کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیے گا. میرا دل چاہتا ہے اس موقع پر ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں اس موقع پر کہ بی بی آپ نے اللہ کے رسول کو وصیت کی تھی یا رسول اللہ عورتوں سے بچا لیجیے گا. کاش آپ وصیت کر دیتی کہ میری فاطمہ کو مردوں سے بھی بچا لینا، کیونکہ یہی فاطمہ ہے جس پر وہ ظلم ڈھایا گیا کہ آنے والے نے ایسا تماچا فاطمہ کے چہرے پر لگایا کہ فاطمہ کے کانوں سے گوشوارے گر گئے. ہمارے یاسر بیان کرتے ہیں جب بی بی کی بیماری کی اطلاع ملی میں ایک مرتبہ بی بی کی عیادت کے لیے بی بی کے گھر پہنچا، اور جب جناب زہرا کی عیادت کر کر باہر آ رہا تھا راستے میں مجھے وہ لئی شخص مل گیا جس نے مجھے پکڑ کر سوال کر لیا ہے عمار کہاں سے آ رہے ہو؟ عمار کا کہنا کرے سیدہ پر گیا تھا، بی بی کی عیادت کے لیے گیا تھا. آنے والے نے عمار کے گریبان کو پکڑ کر جھٹکا اور ایک تماچا عمار کے چہرے پر لگا دیا. ارے جیسے ہی تماچا لگا عمار گریا کرنے لگے، عمار رونے لگے. ارے اس لئی نے سوال کر لیا اے عمار تم ایک مرد ہو، ایک تماچا کھا کر رو رہے ہو؟ اور عمار کا کہنا میں اس تماچے کے حوالے سے نہیں رو رہا، میں سوچ رہا ہوں جب تیرا ہاتھ میرے چہرے پر لگا جس تکلیف سے میں گزرا ایک مرد ہو کر، یہی ہاتھ ارے میری بیوی پر اٹھا ہوگا، ارے سیدہ پر کیا گزری ہوگی. تاریخ بتاتی ہے ارے زہرا جب تک زندہ رہی اپنا رخسار علی سے چھپاتی رہی. ارے وہی زہرا ہے، ارے 5 برس کا سن ہے، سر سے ماں کا سایہ اٹھ رہا ہے. ارے بیوی یتیم ہو رہی ہے، مگر میرا دل چاہتا ہے ہاتھوں کو چھوڑ کر کہوں بیوی یقیناً سخت ترین وقت ہے. ارے آپ کی ماں سے جدا ہو رہی ہے، مگر بیوی آپ پھر بھی خوش نصیب ہے کہ جب آپ کا پاپا آپ کی ماں کو دفنا کر آیا، ارے اللہ کے رسول نے فاطمہ کو سینے سے لگایا ہوگا، ارے سر پر شفقت بھرا ہاتھ پھیرا ہوگا. بیوی مجھے ایک اور بیٹی دکھائی دیتی ہے، ایک ایسی بیٹی ہے ارے وہ بھی کمسری کا عالم ہے، کربلا کا میدان ہے، اور اس بیٹی کے سر سے جب باپ کا سایہ اٹھتا ہے ارے کوئی نہیں ہے جو سکینہ کو تسلی دے کہ وہ بیٹی ہے جو باپ کے بے سر کے لاشے سے لپٹ جائے تو شبر آگے بڑھتا ہے، کبھی تازیانے لگاتا ہے، کبھی تماچے
اللہ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد رات محمد، تجھے واسطہ اس مقدس فرش عطا کا، تجھے واسطہ اس بابرکت مہینے اور آج کے بابرکت دن کا، ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول کر دے۔ بار الہ ہمارے والدین، ہمارے مرحومین کے تمام گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دے۔ بار الہ ہم سب کو علم دین سیکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کر دے۔ ہمیں ہمارے والدین کے لیے، ہمارے بچوں کو ہمارے لیے باقیات الصالحات میں سے قرار دے۔ ہماری سب سے بڑی تمنا، ہماری خواہش، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو امام کے حامی و ناصر میں سے قرار دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا۔ بند کیا اس کو آن تھا، آپ نے آن کر کے مجھے دیا تھا نا۔